ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق العباد وساطه البلاد ومسيل الوهاد ومغزب النجاد. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازی العربی الرسول المعید ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم اجمعین من حین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. صلوات بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. گزارش ہے امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. ایام عضائے شہزادی اسلام ہمارے درمیان گزر رہے ہیں اور چل رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم ان ایام میں ذکر شہزادی اسلام سن کر اور کر ثواب حاصل کر رہے ہیں. ثواب کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں حضرت زہرا کے ذکر کی بڑی برکات ہیں. علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ حضرت زہرا کے سپرد کر دیا جائے تو غیر ممکن ہے کہ وہ مسئلہ حل نہ ہو. وقت لگتا ہے، لیکن حضرت زہرا کا وسیلہ خدا کی بارگاہ میں مضبوط ترین وسیلہ ہے. کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ ہم نے بعض معصوم لوگوں کو، بعض معصوم ائمہ کو حضرت زہرا کے نام سے توسل کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت زہرا کے نام کو وسیلہ بناتے ہوئے دیکھا ہے. ظاہر ہے کہ ان ایام میں آپ شہزادی کے مصائب بھی سماعت فرما رہے ہیں، شہزادی کے ذکر فضائل بھی سن رہے ہیں، لیکن آپ کو ایک معیار کلی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جب بھی کسی کی ذات کو یا شخصیت کو پہچاننا ہو تو پوری ملت مسلمہ، پوری دنیا جس کا ذرہ برابر بھی اسلام سے تعلق ہے، وہ تین چیزوں کو اہمیت دیتی ہے. کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے، کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے تین معیار کو اہمیت دی جاتی ہے. تین میزان قائم کیے گئے ہیں. کیا ہیں تین میزان؟ پہلا میزان یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھیں کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا. یہ پہلا میزان ہے، یہ پہلا معیار ہے کہ اللہ نے اس ذات کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا ہے. دوسرا معیار یہ ہے کہ جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ اللہ کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں رسول اللہ نے کیا کہا ہے. یہ دوسرا معیار ہے کہ اللہ کے بعد یہ دیکھا جائے. یعنی گویا یوں سمجھ لیں کہ اگر
پہلے اس شخصیت کے بارے میں قرآن میں دیکھیں اور قرآن کے بعد پھر احادیث پیغمبر میں دیکھیں کہ اس کے بارے میں، اس ذات کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ اور پھر تیسرا معیار یہ ہے، تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو پہچاننا ہو تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے دشمنوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ بھئی چاہنے والوں کا تو مرتبہ ہی الگ ہے، وہ تو کہیں گے ہی۔ ہو سکتا ہے کہ بڑے معتدل چاہنے والے ہوں، پھر بھی یہ لاجکلی ایک پوائنٹ رکھا جاتا ہے کہ صاحب چاہنے والوں کی گواہی اس کے حق میں قبول نہیں کی جاتی، اگرچہ ہمارے حق میں ان کے بارے میں گواہی دینا یہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ اگر ہم شہزادی کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں یا مولا کائنات کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی ذات کو کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ ارے معصوم ملائکہ جن کی ولایت اور صداقت کی گواہی دے رہے ہوں، ان کے درمیان ہم جیسے لوگ کہ جن کی زبان دن بھر غلطیوں سے آلودہ ہے اور اس کے بعد ہم آ کر بیٹھ کے کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، یا کہتے ہیں اشہد ان فاطمہ صدیقہ، تو یہ تو ایک صلوات پڑھنے مل کر بآواز بلند عظمت آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو یہ گواہی ہمارے لیے اثر مرتب کر رہی ہے، اگرچہ گواہ کی گواہی کسی دوسرے کے لیے جب دی جاتی ہے تو وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اس کو مضبوط کرتی ہے، لیکن یہاں جو گواہیاں ہیں وہ خود ہمارے معیار کو بلند کر رہی ہے۔ اگر ہماری زبان سے حضرت زہرا کے لیے گواہی نکل رہی ہے یا امیر المؤمنین کے لیے گواہی نکل رہی ہے تو ہماری اس گواہی سے ان کے لیے اللہ نے کہہ دیا ہے کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اللہ کافی ہے پیغمبر کی گواہی دینے کے لیے، صاحبان کتاب کافی ہیں پیغمبر کی گواہی دینے کے لیے۔ تو ظاہر ہے کہ جیسے پیغمبر کی گواہی ثابت ہوئی ویسے ہی وسیع پیغمبر کی گواہی بھی ثابت ہو گئی۔ تو جس کی گواہی خود اللہ دے رہا ہو، خود رسول اللہ دے رہے ہوں، خود معصوم زبانیں دے رہی ہوں، اسے ہماری گواہیوں کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر ہم کسی کے بارے میں، محب کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے تو گویا وہ اپنے معیار اور اعتبار کو بلند کر رہا ہے۔ تو یہ تین درجے آپ کے ذہن تک پہنچ گئے کہ اگر کسی کی بھی شخصیت کو پہچاننا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ خدا نے اس کے بارے میں کیا کہا۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں پوری دنیا مل کے اسے اچھا کہہ رہی ہو سکتا ہے لیکن وہ بندہ خدا کی نگاہ میں اچھا نہ ہو۔ تو ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دنیا کسے اچھا کہہ رہی ہے، بھائی دنیا کیا ہے، اس لیے کہ دنیا تو ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ بھائی ہم نے جس سے ہنس کے مل لیا ہم اس کے لیے بہت اچھے ہیں، اور اگر ہم نے کسی کا تھوڑا سا بھی نہ انجانے جانے انجانے میں بھی کچھ ذرا سا اس کے لیے ہم سے غلط ہو گیا تو آپ لاکھ سینکڑوں سجدے کرتے ہو، نماز شب کے پابند بھی، اس کے لیے آپ منافق ہیں۔ یہ معیار دنیا ہے، جبکہ ان مراسم کو شریعت نے بہترین رکھنے کے لیے کہا۔ لیکن ہمارے یہاں سارا معیار ہم خود سے شروع کرتے ہیں، اگر ہمارے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے تو اچھے ہیں، لیکن ذرا سا آپ نے پلٹ کے ہم سے کہہ دیا کہ مولانا آپ کے اندر ہزاروں خوبیاں لیکن یہ کمی ہے، تو اب ہم نے سب کچھ بھلا دیا کہ آپ نے کیوں کہا، کیسے کہا، آپ کے دل میں کیا تھا، ہم آپ کے دشمن ہو گئے کہ آپ ہمارے لیے اچھے آدمی نہیں۔ یا مثلا ہم نے کسی نے امام وقت سے پوچھا، مولا سے پوچھا کہ مولا ہم اگر اپنے کسی مومن بھائی کی کسی غلطی کی طرف متوجہ ہوں تو کیا کریں؟ جیسے کہ ہمارے سماج میں ہوتا ہے، ہزاروں خوبیاں اس کے میں پتہ ہے لیکن جہاں ایک برائی پتہ چلی اب اس کے بعد اس کی ساری خوبیوں پہ پردہ پڑنے لگتا ہے۔ امام سے پوچھا گیا کہ اگر ہمیں اپنی کسی برادر مومن کی کوئی برائی پتہ چلے تو کیا کریں؟ امام نے فرمایا تعویل کرو۔ عربی کا لفظ ہے تعویل، تعویل کا معنی کیا ہے؟ گھمانا، یعنی اسے گھماؤ۔ کہ مولا کیا گھمائے، کتنا گھمائے؟ کہ اتنا گھماؤ کہ وہ برائی تمہارے ذہن میں نگیٹو نہ ہونے پائے، یعنی اس کی کوئی توجیہ نکالو کہ ہو سکتا ہے اس نے اس لیے یہ کام کیا، ہو سکتا ہے اس نے اس لیے، لیکن اس کا بھی اپنا ایک کرائٹیریا ہے۔ ہر گناہ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر گناہ کے لیے توجیہ نکالنے لگے، اب کوئی معصوم کے مقابلے میں آ جائے ہم اس کی بھی توجیہ کرنے لگے، وہاں توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ معصوم معیار ہے، عیار ہے، حق ہے۔
ذرا سی بھی اگر کوئی معصوم سے منحرف ہوا تو اب اس کے لیے کوئی توجیہ گنجائش نہیں ہے. یہ ایک ایسی برائی کی بات ہو رہی ہے جو مثلا نارمل آپ نے کسی کے بارے میں سنا اور اس کے بعد فوراً فیصلہ کہنے لگے. قرآن کہتا ہے، امام کہتے ہیں ایسا نہیں، اس کو گھماؤ، اس کی توجیہ کرو، تعویل کرو. کہ مولا کتنی تعویل کریں؟ کہ کم سے کم اتنی تعویل کرو کہ اس کی شخصیت، اس کی ذات، اس کا وجود تمہارے لیے، تمہارے ذہن میں بہتر بن کے ثابت ہو جائے. کہ مولا پھر بھی کتنی مرتبہ؟ کہ کم سے کم 70 مرتبہ اس کے لیے تعویل کرو. کسی برادر مومن کی کوئی غلطی دیکھو، کوئی غلط بات اس کے بارے میں سنو تو 70 مرتبہ تعویل کرو. پھر اس نے کیا غضب کا پلٹ کے سوال کیا امام سے، اس نے کہا مولا اگر ہم 70 مرتبہ بھی اس کی بات کو گھمانے کے بعد اس کے بارے میں صحیح نہیں سوچ پائے تو پھر کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا پھر اس کے بارے میں غلط نہ سوچو، اپنے بارے میں خیال کرو. کہ کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے بارے میں یہ خیال کرو کہ کتنا ضمیر تمہارا گر چکا ہے کہ 70 مرتبہ بات گھمانے کے بعد بھی اگر تم کسی کے بارے میں اچھا سوچ نہیں سکتے ہو تو اچھا کرو گے کیا؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد آل محمد کی ذات پر. محمد و آل. لہذا فرمایا گیا کہ یہ ہمارا معیار ہوتا ہے کہ ہم نے جہاں بھی جیسے بھی جس کے تعلقات ہم سے اچھے ہیں وہ ہمارے لیے اچھا ہے، لیکن جس کے تعلقات ہم سے خراب ہوئے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ لاکھ کچھ بھی ہو لیکن میرے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے، معیار دنیا کا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پوری دنیا کی نگاہ میں اچھا ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں اچھا نہ ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بندہ اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے یا نہیں. اور اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، برعکس بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ پوری دنیا کی نگاہ میں برا ہو لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ اچھا ہو. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ کبھی کبھی انسانوں کی نگاہ سے فرق کرتی ہے. ہماری نگاہ صرف ظاہر کو دیکھ کے رک جاتی ہے اور اللہ کی نگاہ کبھی کبھی اس کے باطن تک پہ اثر رکھتی ہے. اسی لیے کہا گیا قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے، آیات میں موجود ہے کہ بہت ساری بدگمانی بھی گناہ ہے. یعنی کیا؟ دیکھیں ابھی تک جو گناہ ہوتے تھے وہ پتہ چلا ہاتھ سے ہو رہے ہیں، پیر سے ہو رہے ہیں، زبان سے گناہ ہو رہا ہے. لیکن امام نے فرمایا غلط سوچنا کسی کے بارے میں، بہت بڑا غلط سوچنا یہ بھی گناہ ہے. یہ کب گناہ ہو گیا کسی کے بارے میں غلط سوچنا؟ سوء ظن رکھنا. کہ یہ تب گناہ ہوا ہے کہ جب آپ نے کسی کی شخصیت کے بارے میں خود سے فیصلہ کر لیا. اسی لیے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا چیپٹر حسن ظن کا ہے. حسن ظن کا کیا معنی ہے؟ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا، پازیٹو خیال رکھنا. اور ایک بہت بڑا معاملہ ہے آج یہ جو ہمارے یہاں ڈپریشن کے مریض پائے جا رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے کاؤنسلنگ ہال کھولے جا رہے ہیں اور کاؤنسلرز بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اور انہیں ڈپریشن سے نکال رہے ہیں، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ نگیٹیوٹی ہے کہ ہم اتنا لوگوں کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، اتنا زیادہ نگیٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اس کا اثر ہمارے پورے وجود پہ ہو رہا ہے. اور اسلام نے اس کا سب سے پہلے علاج دیا تھا کیا؟ حسن ظن. کسی کے بارے میں اچھا سوچنا، کسی کے بارے میں اچھا خیال کرنا. ظاہر سی بات ہے جب لوگوں کے بارے میں اچھا خیال رکھو گے تو پازیٹو رہو گے تو اس کے اثرات وجود پر مرتب ہوں گے. اور اچھا سوچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات سیٹ ہو جائے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ ہماری نگاہ میں ہم اس کی حقیقت کو نہیں جانتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کا معیار اللہ کی نگاہ میں بلند ہو. مثلا میں آپ کے سامنے ایک بڑا مشہور واقعہ جو کہ میرا تعلق بھی مشہد سے رہا ہے تو میں آپ کی خدمت میں مشہد کا ایک واقعہ عرض کروں. مشہد میں ایک بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا آغائے عبداللہ بے نمازی. ایک تو عالم، دوسرے بہت بڑے عالم، عارف، اور لقب کیا ہے؟ عبداللہ بے نمازی. آپ بھی سوچ کے دل میں سوچ کے ہنس رہے ہوں گے کہ ایک عالم بے نمازی کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ جو لقب تھا ان کا، یہ ان کا اپنا ذاتی نہیں تھا،
یہ انہیں محلے والوں نے دیا تھا. اچھا کیوں یہ لقب دیا تھا انہیں؟ وہی جو ہم لوگوں کا پرانا طریقہ ہے کہ انہیں بے نمازی کا لقب اس لیے دیا تھا کہ کسی نے انہیں محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. ملاقات امام زمان کے عنوان سے جتنی کتابیں لکھی گئی اس میں چیز کا ذکر ملے گا. کسی نے انہیں محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا. اللہ میاں سے زیادہ عدالت تو ہماری سخت ہے نا کہ اگر بندہ مومن ہو تو ہمارے اللہ کے سامنے ثابت ہو نہ ہو, ہمارے سامنے ثابت ہونا چاہیے کہ آپ کتنے پکے نمازی ہیں, کتنے پکے روزے دار ہیں. ہمیں بتائیے آپ کتنے بڑے نمازی. تم کا لقب کیا ہے؟ آغائے بے نمازی. سنیے گا, حسن ظن, خیال اگر رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی نگاہ میں کچھ اور مرتبہ رکھتا ہو. اسی مشہد کے ایک عالم دین نے امام رضا کے روزے میں جا کر دعا کی. مشکل ایک صلوات پڑھنے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی مشکل پیش آئی ہوگی, کوئی مسئلہ ہوا ہوگا, جا کے حضرت سے توسل کیا, نماز پڑھی, دعا کی, طلب حاجت کی, اور روتے روتے زری پکڑ کے روتے روتے وہیں غنودگی طاری ہوئی. عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ حرم کے فلاں دروازے سے باہر جاؤ, نماز صبح کے بعد جو پہلا شخص آتا ہوا دکھائی دے وہ تمہاری حاجت کو پورا کر دے گا. یہ جنہوں نے امام رضا کے حرم میں دعا کی تھی یہ انہیں حکم ہوا. اب یہ بہرحال رات بھر تو دعا کی ہی تھی, نماز صبح انجام دی, اور حرم کے دروازے سے, دائیں جانب کے دروازے سے باہر نکلے تو دیکھا سامنے سے آغائے بے نمازی چلے آ رہے ہیں. اب ان کی وہی توقع, خیال ہی میں نہیں آیا کہ یہ وہ بھی میری حاجت پوری کر سکیں گے. جیسے ہی آغائے بے نمازی کو دیکھا تو جو ہم لوگوں کا ارے صبح صبح کس کا چہرہ دیکھ لیا, اب تو حاجت پوری ہونے سے رہی, اور پلٹ کے واپس حرم میں آ گئے. اور دن بھر افسوس میں بیٹھے رہے کہ بتاؤ ان کا چہرہ اگر ہم نہ دیکھتے تو آج ہماری حاجت پوری ہو جاتی. امام نے کہا تھا جو پہلا شخص ہے, خیال بھی نہیں جا رہا ہے کہ وہ کیا کر کے آئے. خیر دوسری شب آئی, پھر امام کی زری پکڑ کے رو رو کے دعا کر رہے, مولا میری حاجت پوری کر دیں, یہ ہو جائے وہ ہو جائے. پھر وہی غنودگی کے عالم میں پہنچے, پھر دیکھا کوئی آواز دے رہا ہے کہ میں کہہ تو رہا ہوں کہ نماز صبح کے بعد حرم کی دائیں جانب کے دروازے سے جو پہلا شخص حرم میں داخل ہو بس اس کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ, وہ تمہاری حاجت پوری کر دے گا. پھر یہ پہنچے نماز صبح کے بعد, جیسے ہی حرم کے دروازے پہنچے پھر دیکھا آغائے بے نمازی چلے آ رہے ہیں. پھر انہیں جو ہے بڑا وہ ہوا, غصہ آیا کہ اس آدمی کا سامنا کہاں سے ہو جا رہا ہے, اور یہ آدمی جو ہے وہ میری مراد کو پورا نہیں ہونے دے رہا ہے. اور اس کے بعد جب تیسرا دن آیا اور پھر انہوں نے اسی کیفیت سے دعا مانگی تو اب اس آواز دینے والے نے ذرا لہجہ بدلا, کہا جب تک تم اپنے سوء ظن کو حسن ظن میں نہیں بدلو گے تمہاری حاجت نہیں پوری ہوگی. توجہ کیجئے گا, کبھی کبھی اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری بہت سی دعائیں اس وجہ سے بھی رکی رہ جاتی ہیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں غلط سوچ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے حرم سے تو پھر نماز صبح کے بعد پھر دیکھا آغائے بے نمازی چلے آ رہے ہیں. لیکن اب جب لہجہ سخت تھا تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں ہلکا سا خیال آیا کہ لاؤ تھوڑا سا انہی کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں, ہو سکتا ہے کوئی ان کے بعد جو آ رہا ہو وہ ہماری حاجت کو پورا کرے. ہم تو روز ان کا چہرہ دیکھ کے واپس چلے جا رہے ہیں. تو اتفاق سے وہ آغائے بے نمازی کے قریب سے گزر رہے تھے. آغائے بے نمازی نے ان کا نام لے کر انہیں پکارا کہ تم فلاں ہو. انہوں نے بھی منہ بنا کے عجیب سا, چونکہ ظاہر ہے کہ بدزن ہے ان سے, ہاں ہاں میں وہی ہوں, آپ کو کیا کام ہے؟ کہہ رہے میں 3 دن سے آپ کی امانت لے کے ٹہل رہا ہوں. اب انہیں حیرت ہوئی کہ میری کوئی امانت ان کے پاس کیا کر رہی ہے, کہ میری امانت آپ کے پاس کہاں سے آئے گی, اور آپ کو کس نے امانت دی ہے؟ کہہ رہے وہی جس سے مانگ رہے ہو اسی کے ذریعے سے امانت ہم تک آئی ہے. جس سے مانگ رہے ہو اسی کے ذریعے سے امانت ہم تک آئی ہے. اچھا اب انہوں نے غور کیا کہ ہم نے تو کسی سے مانگا نہیں سوائے ایمان کے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے, کہ مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا ہے, ظاہر ہے کہ جو تمہاری ضرورت ہوگی اسی ضرورت کو پورا کرنے کا سامان ہوگا. اب انہوں نے ان سے وہ امانت حاصل کی. بہرحال جو بھی ذریعے پہ مانگا ہو, جس چیز کی بھی ڈیمانڈ کی ہو, اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہی آیا جو یہ امام سے مانگ رہے تھے. جس کی ڈیمانڈ یہ امام رضا کے حرم میں کر کے آئے تھے وہ آغائے بے نمازی کے ہاتھ سے ملی. اب جب یہ چیز انہیں ملی, اب سنیے گا, جیسے ہی یہ چیز ان کے ہاتھوں میں آئی, وہ جو حاجت امام کے بارگاہ میں انہوں نے مانگی تھی وہ جب آغائے بے نمازی کے ہاتھ سے پوری ہوئی
تو اب یہ جو 2 دن سے ان کا چہرہ دیکھ کے واپس پلٹ جا رہے تھے، ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے رک گئے، اور رک کے کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے. میں آپ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار تھا، لیکن بس اتنا بتا دیجئے کہ جب آپ کا مقام یہ ہے تو لقب بے نمازی کیوں ہے؟ توجہ کیجئے گا، جب آپ کا رتبہ یہ ہے کہ مانگ رہے امام رضا کے حرم میں، اور آپ کے ذریعے وایا آپ کے امام آپ کے ذریعے سے ہماری حاجت پوری کروا رہے ہیں، تو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کوئی خاص بندے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ پھر آپ کا لقب یہ محلے میں مشہور بے نمازی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کامن سی بات ہے، جو تم نے دیکھا وہ بھی صحیح ہے اور جو تم نے سنا وہ بھی صحیح ہے. کہ یہ تو صحیح نہیں ہو سکتا، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ تو الگ رتبہ ہے آپ کا، لیکن جو سنا کہ آپ بے نمازی ہیں یہ مجھے ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے. کہ یہ بتاؤ مجھے بے نمازی کا لقب کس نے دیا ہے؟ کہ آپ کے محلے والوں نے. کہ کیوں دیا ہے؟ کہ یہ تو آپ بتائیے. کہنے کہ جو تم نے دیکھا وہ بھی صحیح، جو محلے والے مجھے کہتے وہ بھی صحیح. کہ وہ کیسے صحیح ہوتا ہے؟ کہ محلے والے مجھے بے نمازی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے آج تک مجھے مسجد میں نماز پڑھتے دیکھا نہیں. تو کہنے لگے کیوں نہیں دیکھا؟ کہ وہ دیکھیں گے کیسے؟ اس لیے کہ میں ہر نماز کے وقت اپنے امام کی بارگاہ میں ہوتا ہوں. یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ کیا آپ نے؟ اس طریقے کے اور بہت سے واقعات اب طریق الحسان جیسی کتاب ہے اس میں آپ کو مل جائیں گے. پتہ چلا کہ سامنے والے کے بارے میں لوگوں نے بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اسے، لیکن اس کا رتبہ امامت کی بارگاہ میں الگ ہی نظر آیا، اس کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں الگ ہی نہیں. تو سب سے پہلے اگر کسی کی عظمت کو پہچاننا ہے تو یہ مت دیکھیے کہ اس کے پیچھے بھیڑ کتنی ہے، اس کے پیچھے پبلک کتنی ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کا معیار اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. آپ کے ہزاروں مثالیں ایسی ملیں گی محبان آل محمد کی کہ جن کو دنیا نے حقارت کی نگاہ سے دیکھا، لیکن اماموں کی نگاہ میں ان کا مرتبہ بہت بلند نظر آیا. جناب بہلول، جناب وہب بن عمرو، جنہیں آپ اور ہم بہلول کے نام سے یاد کرتے ہیں، بہلول کو معاشرہ کیا سمجھ رہا ہے؟ لوگ بہلول کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ عین اللہ بہلول کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے. نگاہ عین اللہ ہی میں بہلول کا کیا مرتبہ ہے. تو اسی لیے اگر کسی کی ذات کو پہچاننا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. اب ان ایام عزائے فاطمیہ میں اگر ہم معرفت حضرت زہرا کے لیے بیٹھے ہیں تو سب سے پہلے جو چیپٹر کھلے گا وہ یہ ہوگا کہ حضرت زہرا کا مقام اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. اگر ہمیں شہزادی کی ذات کو پہچاننا ہے، معرفت شہزادی اسلام کو پہچاننا ہے، تاریخ، علماء، صفات، یہ سب ایک طرف، لیکن سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ مقام بطول نگاہ الہی میں کیا ہے، مقام حضرت زہرا قرآن میں کیا ہے، قرآن نے حضرت زہرا کو کس زاویے سے اور کس عنوان سے پہچانوایا. آپ جب دیکھنا شروع کریں تو شاید قرآن کا ایک طویل حصہ آپ کو مدح حضرت زہرا کرتا ہوا نظر آئے گا. قرآن سے پوچھئے کہ اللہ کی نگاہ میں حضرت زہرا کا مرتبہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر کے بہت سے معنی، ایک معنی نسل کثیر آپ سنا کرتے ہیں، اور قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو ہمارے اقربا سے مودت اختیار کرو. اور قربا کون ہے؟ آپ سن چکے ہوں گے مجالس میں، یہ تفسیر میں اگر آپ نے پڑھا ہو، بہترین مصداق قربا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ محمد. پروردگار اور کیا مرتبہ ہے تیری نگاہ میں حضرت زہرا کا؟ آواز ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلی علی یا علی یا علی یا علی. ایک صلوات بھی مل کر بآواز بلند عظمت آل محمد پڑھیں. صلی علی. پروردگار اور حضرت زہرا کا مقام کیا ہے؟ آواز آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا. فرمایا یہ وہ ہیں کہ جو طعام عطا کرتے ہیں. یعنی اگر ہم ان جملات کو، ان آیات کو ایک جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ سخاوت زہرا خدا تعریف کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، عصمت حضرت زہرا کی خدا تائید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، محبت حضرت زہرا کو خدا واجب قرار دیتا نظر آ رہا ہے، سخاوت حضرت زہرا کی خدا تائید کرتا نظر آ رہا ہے. تو دنیا لے آئے کسی کے فضائل میں اس طریقے کی آیات، لے آئے کسی کی فضائل میں اس طریقے کا. اب ایک کیا، دو کیا، 4000 رسول اللہ کی بیٹیاں رہی ہوں، کوئی اعتراض نہیں. آپ 4000 رسول اللہ کی بیٹیاں مانے، مگر یہ بتائیے کہ آیہ تطہیر میں کتنی بیٹی نظر آئی، آیہ مودت میں کتنی بیٹی نظر آئی، سورہ کوثر میں کتنی بیٹی نظر آئی، آیہ الطعام، آیہ سخاوت میں کتنی بیٹی نظر آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی ہونا کمال نہیں ہے، فاطمہ ہونا کمال ہے. مقام حضرت زہرا خدا کی نگاہ میں، کہ ہم دیکھیں کہ حضرت زہرا کا مقام، رتبہ خدا کی نگاہ میں کیا ہے. خدا کی خاص کنیز. دیکھیں اسلام پر جنہوں نے وادی یوروپ کے اینک لگا کر اسلام کو پڑھا تو کچھ طنزیانہ تجزیے اسلام پر کیے، جس میں ایک عجیب و غریب طنز یہ بھی تھا کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی وقت نہیں ہے. یہ ایک طنز ہے اسلام کے اوپر، اور ایک اعتراض اور ایک زبردستی کا الزام لگایا جاتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اب پتہ نہیں کون سی ڈائری سے انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے، پتہ نہیں کس کتاب میں انہوں نے اسلام کو پڑھ کے انالائسس کیا کہ اسلام میں عورتوں کی قدر و قیمت نہیں ہے. اور ایک بڑے بڑے آرٹیکلز موجود ہیں، آپ ذرا جا کے دیکھیں اس عنوان پر کہ اسلام پہ جن لوگوں نے تنقیدی نظر رکھی ہے، جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے، جسے کہا جائے کہ سیکولر بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب نہیں ہم نے تو بڑی انصاف اور عدالت سے کام لیتے ہوئے اسلام کو پڑھا ہے. تو کس ڈائری سے آپ نے اسلام کو پڑھا ہے؟ سوال یہی ہے کہ کہاں، کس کی کتاب سے اسلام کو پڑھا ہے. اسلام ہر زبان نہیں سمجھائے گی. اسلام کو اس آنگن میں آ کے دیکھیے جہاں اسلام پروان چڑھ رہا ہے. اسلام کو اس زبان سے سیکھیے جس زبان سے اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے. اسلام کو ان وجودات میں دیکھیے کہ جن وجودات نے اسلام کا تعارف کروایا ہے. ہما و شما کی تقریرات سننے کے بعد کوئی اسلام کے تجزیات کر سکتا ہے، اسلام پہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں. اسلام ایک مکمل دین کا نام ہے. تو اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو کم سے کم کامل لوگوں کے ذریعے اسلام کو سمجھنا پڑے گا، کہ جو خود اپنی ذات میں کامل ہے. ایک طنز آرٹیکلز میں اور ادھر ادھر یہ اسلام میں کہ اسلام میں صاحب عورتوں کا کوئی رتبہ نہیں ہے، کوئی مقام نہیں. جو بھی ہیں فضیلتیں ہیں وہ مردوں کو دے دی گئی، کیوں؟ کہ آپ دیکھیے جتنے نبی آئے سب مرد آئے، جتنے وسیع آئے سب مرد آئے، جتنی کتابیں آئیں مردوں پہ آئیں. اچھا جتنے نبی آئے سب مرد آئے، جتنی کتابیں آئیں مردوں پہ آئیں، یہ بتائیے کیا کوئی نبی یا جس نبی نے بھی کار رسالت کو انجام دیا اس میں کوئی عورت شریک کار رسالت نظر آئی یا نہیں نظر آئی؟ آپ تاریخ پڑھیں، قرآن پڑھیں تو قرآن نے جہاں جہاں نبیوں کو رکھا ہے وہیں ان عورتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اس کار ہدایت اور کاروان ہدایت کو آگے بڑھانے میں آگے نظر آئی ہیں. ارے جس قرآن میں ذکر آدم ہے اسی قرآن میں تو ذکر ہوا موجود ہے، جس قرآن میں ذکر ابراہیم ہے اسی قرآن میں تو ذکر ہاجرہ موجود ہے، جس قرآن میں ذکر موسیٰ ہے اسی قرآن میں تو ذکر مادر موسیٰ ہے، جس قرآن میں ذکر عیسیٰ ہے اسی قرآن میں تو فضیلت مریم موجود ہے.
جس قرآن میں محمد عربی کے فضائل ہیں اسی قرآن میں تو حضرت خدیجہ اور حضرت زہرا کے فضائل موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قرآن مردوں کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے وہیں قرآن عورتوں کی بھی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن دونوں کی فیلڈ الگ ہے۔ آپ کیوں ہر ایک فیلڈ کو دوسری فیلڈ سے ملانا چاہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں کیوں نہیں رکھا؟ آپ کون ہوتے ہیں معین کرنے والے کی کس کی کیا فیلڈ ہے؟ بھائی جو خالق ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کس کو کس کام کے لیے خلق کیا ہے۔ بھائی جو کسی مشین کو بناتا ہے، جو آنر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہماری مشین کس کام آئے گی، کتنے دن چلے گی اور کہاں یہ سیٹ ہو سکتی ہے۔ یا ایک جملہ اور بدل کے کہہ دوں، ایسا آپ جب ٹیچر کسی بچے کو پڑھاتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہوئے کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس لائق ہے، کون سا طالب علم کس معیار کے قابل ہے، کہاں تک پہنچے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تربیت کر رہا ہے۔ تو سوچئے جو 2-4 گھنٹے تربیت کر رہا ہے، جب اسے پتا چل جاتا ہے کہ کون کس قابل ہے، تو جو خود خالق ہے جس نے تراش کے انسانیت کو بنایا اس کو نہیں پتا ہے کہ کس کی کیا فیلڈ ہے۔ تو اللہ نے ہر شخص و شخصیت کو اس کی اپنی فیلڈ دی ہے۔ انبیاء کا اپنا مقام و میدان ہے، انبیاء کی بیویوں کا اپنا مقام و میدان ہے، وہ عورتیں جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے ان کا اپنا معیار ہے، وہ مرد جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے ان کا اپنا معیار ہے۔ ہو سکتا ہے قرآن کی نگاہ میں بہت سے ایسے مرد ہوں کہ جو اس مقام پہ نہ پہنچے ہوں جہاں عورتیں پہنچی ہوئی نظر آئیں۔ آپ کے قبلہ کہاں قرآن پڑھیے؟ ایک ہی گھر کی میں مثال دے دوں، بھائی قرآن نے فرعون کے گھر کا ذکر کیا ہے، پڑھیے فرعون کے گھر کے بارے میں۔ فرعون کے گھر میں جو ایک عورت موجود ہے جنہیں جناب آسیہ کہا جاتا ہے، کیا رتبہ ان کا خدا کی بارگاہ میں، اور مرد ہوتے ہوئے فرعون کی کیا ضلالت ہے خدا کی بارگاہ میں۔ بھائی وہ آسیہ کہ جو دربار فرعون میں رہ کر منزل یقین پہ پہنچتی ہوئی نظر آئی، اور اسی دربار میں فرعون موسیٰ جیسے نبی کو دیکھ کر بھی کہیں نہیں پہنچ پایا۔ اسی دربار میں رہتے ہوئے آسیہ موسیٰ جیسے نبی کی تربیت کرتی نظر آئیں، لیکن ہزاروں بار حضرت موسیٰ سے ڈیٹ ہونے اور جسے کہا جائے کہ بات اور گفتگو ہونے کے باوجود بھی فرعون کے دل میں ہلکی سی بھی شمع ایمان نہیں جلی۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہاں مرد و عورت کا معاملہ ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں معاملہ صرف اور صرف توفیقات کا ہے۔ ہمارے یہاں عظمت و عزت اعمال صالح کی ہے۔ پڑھو قرآن، ہم نے جب جب عمل کی بات کی، ہم نے جب جب انسانوں کی تعریف کی، تو ہم یہی کہتے ہوئے نظر آئے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ تم مرد و عورت میں سے جو بھی عمل صالح انجام دے ایمان کے ساتھ۔ یہ جو بھی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس میدان عمل میں ہم نے مردوں کو رکھا ہے اسی میدان عمل میں ہم نے عورتوں کو رکھا ہے۔ اللہ نے میدان عمل میں عورتوں کو مردوں کے ساتھ بلایا ہے، میدان جنگ میں عورتوں کو نہیں بلایا ہے۔ اب آپ پتہ چلا وہاں کہنے لگے کہ صاحب جہاد میں عورتوں کو جانے کی اجازت کیوں نہیں ملی اور یہ کیوں نہیں ملا۔ تو ہر چیز کا اپنا ایک کرائٹیریا، ہر چیز کا اپنا ایک تجربہ، ہر چیز کا اپنا ایک معیار و عیار ہوتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی کون سی مخلوق کس کام کے لیے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ حلال اور حرام کے فلسفے کو تو سمجھ نہیں پائے ہیں، تھوڑا تھوڑا جا کے اب آپ سمجھنے لگے ہیں کہ اللہ نے اگر کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو کس بنیاد پہ حرام کیا ہے، حالانکہ وہ بھی ابھی آپ پورا مکمل نہیں سمجھ پائے، کوئی علت حرمت نہیں سمجھ پائے۔ وہ مصلحت ایک آدھ چیز آپ سمجھ گئے تو سمجھ گئے ہوں، آخر بارگاہ خداوندی میں عظیم ترین مسئلہ ہے۔ تو جہاں قرآن میں مردوں کا ذکر و تعریف موجود ہے وہیں عورتوں کی بھی تعریف موجود ہے، اور کوئی تعریف بھی اگر اسلام میں کسی عورت کی کوئی تعریف نہ ہوتی، نسوانیت کی پوری تاریخ کی عزت کو بچانے کے لیے وجود حضرت زہرا کافی تھا۔ سنیے گا یہ جملہ آج کی مجلس کا ہدیہ ختم کر رہا ہوں تقریر۔
وجود حضرت زہرا پوری دنیا میں، پورے قرآن میں کسی عورت کی اگر اللہ کوئی تعریف بھی نہ کرتا، کسی عورت کو اللہ کوئی مقام بھی نہ دیتا، کسی لیڈی کو اللہ کوئی مقام عظمت سے نہ نوازتا، پھر بھی وجود حضرت زہرا تمام انبیاء و اوصیاء و ائمہ کے ہونے کے باوجود عورتوں کی عزت کے لیے کافی تھا۔ جس رتبے اور عظمت سے حضرت زہرا کو اللہ نے نوازا ہے، آپ محسوس کریں، جس رتبے اور مقام سے اللہ نے حضرت زہرا کو نوازا ہے، اکیلا وجود شہزادی خانوادہ نسوانیت کی عظمت کے لیے کافی تھا۔ عورتوں کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے حضرت زہرا جیسے نور کو پیکر نسوانیت میں ڈھال کر کائنات کے حوالے کیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے حضرت زہرا کو مدینے سے پہچانا، مکے سے پہچانا، اور وہ بھی پہچانا یا نہیں پہچانا یہ بھی ہم نہیں ابھی پہچان پائے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہم اسے کیا پہچانے جس کے لیے امام کہہ رہے ہیں من ادرک فاطمہ فقط ادرک لیلۃ القدر، جس نے فاطمہ کو پہچانا اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا ہے۔ ہم جیسے لوگوں کی تقریریں بتائیں گی کہ فاطمہ کیا ہے، مصنفین کی تصنیفیں بتائیں گی کہ فاطمہ کیا ہے، قلم والوں کا قلم بتائے گا کہ فاطمہ کیا ہے۔ ارے فاطمہ ربیبۃ العلم کا نام ہے، اور ربیبۃ العلم کو سمجھنا ہے تو یا تو مدینۃ العلم کے پاس جانا پڑے گا یا باب العلم کے پاس جانا پڑے گا۔ یا علی یا علی یا علی، باب العلم اور مدینۃ العلم بتائیں گے کہ ذات شہزادی اسلام کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ ختم کی میں نے گفتگو۔ کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر آپ کو پہچاننا ہو تو پہلے یہ دیکھیں کہ اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا ہے۔ اللہ جسے اپنی مرضی کا مظہر کہتا ہوا نظر آ رہا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ حدیث کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں اللہ ہی نے تو کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس میں زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ انا فاطر ہذہ فاطمہ، یہ اللہ ہی نے تو کہا کہ میں فاطر ہوں اور یہ فاطمہ ہے۔ فاطر کا معنی ہوتا ہے بچھانے والا، بنانے والا، تو جو کائنات کو بنائے وہ فاطر ہے اور جس کے صدقے میں بنائے وہ فاطمہ ہے۔ تو اگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو پہلے آیات قرآنیہ میں اور احادیث قدسیہ میں ڈھونڈا جائے کہ مقام عظمت زہرا کیا ہے، رفعت زہرا کیا ہے۔ بندوں کی زبانیں نہیں بتائیں گی، اسی لیے تو دنیا نے کہاں پہچانا مقام عظمت زہرا کو، جس کی مودت خدا قرآن میں واجب کر رہا تھا، جس کی الفت کا قصیدہ قرآن میں پڑھا جا رہا تھا، جس کی عصمت کا قصیدہ قرآن مجید میں موجود تھا، جس کی بلندی کا قصیدہ سورہ دہر میں موجود ہے، اس بی بی کے دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے کھڑے ہیں۔ جس بی بی کے احترام میں پیغمبر کھڑے ہو رہے ہیں اس بی بی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ آپ عورتوں والی باتیں نہ کریں۔ بتائیے خیر نساء العالمین سے، سیدۃ نساء العالمین سے کیا کہا جا رہا ہے کہ شہزادی آپ عورتوں والی باتیں نہ کریں۔ کب کہا گیا یہ جملہ؟ مقتل کہتا ہے کہ جب شہزادی نے پس دروازہ کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کیا کہ تم کیا چاہتے ہو، ابھی میرے بابا کو دنیا سے گزرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں، اتنا بڑا ہجوم لے کے میرے دروازے پہ کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے آواز دی کہ زہرا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ علی کو باہر نکال دیں، آپ علی کو باہر نکال لیں۔ فرمایا علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہیں، علی قرآن لکھ رہے ہیں۔ فرمایا ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، اگر آپ علی کو باہر نہیں نکالیں گی تو ہم گھر کے اندر آ جائیں گے۔ فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے فرمایا کہ گھروں میں اجازت لے کے داخل ہو، اور میں اس وقت چاہتی ہوں کہ تم واپس ہو جاؤ۔ ادھر سے آواز آئی کہ ہم واپس آنے کے لیے نہیں جائیں، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، ہم علی کو لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ فاطمہ لہجہ تلخ ہوا،
ادھر سے ایک ملعون نے آواز دی کہ زہرا اگر آپ علی کو باہر نہیں نکالیں گی تو دروازے پہ آگ لگا دیں. پلٹ کے بی بی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں حسن و حسین جیسے بچے رہتے ہیں؟ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس پر رسول سلام کیا کرتے تھے؟ یہاں پر اس ملعون نے پلٹ کے آواز دی، کہتا ہے کہ فاطمہ ہمارے سامنے عورتوں والی باتیں نہ کیجیے، آپ ہمارے جذبات کو ٹھنڈا نہ کر پائیں گی یہ جملات کہہ کے. اور یہ کہنے کے بعد ایک ملعون نے دوسرے ملعون کو حکم دیا کہ در زہرا پہ آگ لگا دی جائے، اور در زہرا پہ آگ لگا دی گئی. اور آگ کا لگنا تھا کہ دروازے میں پیوست کیلیں آگ کی تپش سے گرم ہونے لگی. علامہ کمپانی تحریر فرماتے ہیں اس کے بعد ملاعین نے دروازے پہ دھکا دینا شروع کیا، دروازے کو زور سے گھر کی طرف ڈھکیلنا شروع کیا، اور شہزادی اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کو تھامے ہوئے تھی اور دروازے کو سہارا بنے ہوئی تھی. لیکن مقتل کہتا ہے کہ دروازے کے آڑ سے جو تھوڑی تھوڑی جنگیں برآمد ہو رہی تھیں، ایک ملعون نے ان جنگوں سے شہزادی کے شانے پہ درے برسانا شروع کیے، وار کرنا شروع کیا. جب شہزادی کی پکڑ کمزور ہوئی، کئی لوگوں نے مل کے دروازے کو دیوار کی طرف پھینکنا چاہا، ڈھکیلنا چاہا. اب شہزادی کے مرثیے کا ایک بند پڑھوں. مقتل کا فقرہ ہے کہ شہزادی کے مرثیے میں ایک بند بھی ہے، بابا آپ جانتے ہیں آپ کے بعد میرے اوپر کیا ہوا؟ صبت علی مصائب لو انہا، اے بابا میرے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اگر یہ مصائب دن پہ پڑتے تو وہ رات کی تاریکی میں بدل جاتے. اے بابا مجھے در و دیوار کے درمیان ایسے پیس دیا گیا جیسے چکی کے دو طبقوں کے درمیان گندم کو پیس دیا جاتا ہے. کیوں نہ پیسا گیا ہو شہزادی کو ایسے؟ ایک طرف در، دوسری طرف دیوار، بیچ میں نبی کی پھول جیسی بیٹی. علامہ کمپانی تحریر فرماتے ہیں کہ ادھر سے دروازے کو اس طرف بھیجا گیا، بیچ میں زہرا کی پسلیوں پہ چٹکنے کی آواز لوگوں نے محسوس فرمائی. اب جو زہرا گری، آواز دی یا فضا خذ بیدی قد قتل المحسن فی بطنی، اے فضا مجھے سہارا دو، میرا محسن میرے بدن میں مارا گیا. آواز دی ہے اس وقت یا ابا صالح یا مہدی، اور یہ کہہ کر فضا دوڑی اور زہرا کا ہاتھ تھاما. مقتل کا فقرہ ہے کہ جب زہرا غصے فاقہ ہوا، پہلا سوال یہ پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ اللہ رے دافع امامت، دافع ولایت، علی کہاں ہے؟ بتایا کہ علی کو کھینچ کر مسجد کی طرف لے گئے ہیں. زہرا دوڑی اور اسی حالت میں مسجد کے دروازے پہ پہنچی. جناب سلمان کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ بی بی نے فرمایا کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں اپنے سروں کے بال بکھیر دوں گی. ابھی شہزادی نے بال کھولے نہیں تھے، یہ جملہ کہا تھا. سلمان کہتے ہیں مسجد نبوی کی دیواریں اتنی بلند ہوئی کہ لوگوں پہ وحشت طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گئی. لوگوں نے ڈر کے علی کو چھوڑ دیا. نہیں تو میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ علی کے سر پہ تلوار رکھے تھے اور کہتے جاتے تھے علی بیعت کرو، علی بیعت کرو. لیکن زہرا کے ایک جملے نے علی کو تلوار کے نیچے سے بچا لیا. میں کہوں گا اے زہرا یہ مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، آپ در مسجد پہ کھڑے ہو کر علی کو بچا لائی. لیکن اے زہرا زینب کے دل پہ ہاتھ رکھ دیجئے. کل کربلا کا میدان، قلعہ زینبیہ، 40 قدم کے فاصلے پہ بھیا شمر کا خنجر چل رہا ہوگا. زینب آواز دے رہی ہوگی اے شمر میرے بھیا کو چھوڑ دے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.